اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موضوع حدیث کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک نہایت اہم اسلامی موضوع پر بات کریں گے اور وہ ہے حدیث۔ ہم جانیں گے کہ حدیث کیا ہے، اس کی اقسام کیا ہیں، اسلام میں اس کی کیا اہمیت ہے اور ہماری عملی زندگی میں حدیث کا کیا کردار ہے۔ حدیث کی تعریف۔ حدیث اس چیز کو کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہو، ہیں جو نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو، چاہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل ہو، یا کسی عمل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی ہو۔ ان تینوں کو ملا کر حدیث کہا جاتا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، جو کیا اور جس پر خاموشی اختیار فرمائی، سب حدیث کہلاتا ہے۔ حدیث اور قرآن کا تعلق۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا آخری کلام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ قرآن ہمیں بنیادی احکام دیتا ہے، لیکن ان احکام کی وضاحت اور عملی شکل ہمیں حدیث کے ذریعے ملتی ہے۔ مثال کے طور پر قرآن ہمیں نماز قائم کرنے کا حکم دیتا ہے، لیکن نماز کا طریقہ، رکعت، قیام، رکوع اور سجدہ، یہ سب ہمیں حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح روزہ، زکوٰۃ اور حج کے تمام مسائل کی تفصیل حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ حدیث کی ضرورت کیوں ہے؟ اگر حدیث نہ ہوتی تو ہم قرآن کے بہت سے احکام کو سمجھ ہی نہ پاتے۔ حدیث قرآن کی تشریح اور تفسیر ہے، اسی لیے علماء فرماتے ہیں قرآن قانون ہے اور حدیث اس قانون کی عملی تشریح ہے۔ حدیث کے بغیر اسلام کا مکمل نظام سمجھنا ممکن نہیں۔ حدیث کی اقسام۔ حدیث کو عام طور پر 3 بڑی اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ حدیث قولی، یعنی وہ احادیث جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بیان ہوں۔ حدیث فعلی، یعنی وہ احادیث جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال بیان ہوں۔ حدیث تقریری، یعنی وہ اعمال جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر خاموشی اختیار فرمائی۔ حدیث کی حفاظت کیسے ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کی بھی حفاظت فرمائی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو یاد رکھتے اور آگے پہنچاتے تھے۔ بعد میں محدثین نے بڑی محنت سے احادیث کو جمع کیا اور صحیح اور ضعیف احادیث میں فرق کیا۔ امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی اور دیگر محدثین نے حدیث کے عظیم مجموعے تیار کیے، جنہیں آج ہم بڑی کتابوں کی صورت میں پڑھتے ہیں۔ حدیث کی اہمیت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم انہیں مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ قرآن کے ساتھ سنت یعنی حدیث کو تھامنا بھی ضروری ہے۔ ہماری زندگی میں حدیث کا کردار۔ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ کیسے عبادت کرنی ہے، کیسے معاملات کرنے ہیں، کیسے اخلاق اپنانے ہیں اور کیسے ایک اچھا مسلمان بننا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آج کے دور میں حدیث کی اہمیت۔ آج کے دور میں بہت سی غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں، لیکن اگر ہم قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے تھام لیں تو ہم ہر فتنے سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ حدیث ہمیں صحیح راستہ دکھاتی ہے۔ اختتام۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حدیث کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک صحیح طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں قرآن اور حدیث کے راستے پر چلنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔